ولا تنكحوا المشركات، نکاح نہیں کرو مشرک عورتوں سے، میلاد پڑھنے والی سے، مرثیہ پڑھنے والی سے، حتی یؤمننا، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ نکاح کے لیے ایمان پہلی شرط۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ کنیز ایمان والی، خیر من مشرکہ، زیادہ بہتر ہے مشرک عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تم کو وہ بھلی لگتی ہے، مشرک بڑی گوری چٹی، بڑی موٹی تازی، بڑے پیسے و دولت والی، لیکن ہے بے ایمان بدعتی، وہ تو اس کے ساتھ نکاح کر کے ایمان ڈبونا چاہتا ہے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نکاح نہ کراؤ مشرکین کے ساتھ، حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور یقیناً بندہ مومن، غلام ہے لیکن مومن ہے، خیر من مشرک، بہت بہتر ہے شرک کرنے والے سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ یہ مشرک تمہیں پسند ہو، شکل بہت اچھی ہے، موٹا تازہ ہے، بڑی نوکری ہے، بہت پیسے کماتا ہے، بظاہر بڑا اچھا گھرانہ خاندان ہے میلاد پڑھنے والے، ہے عرس کرنے والے، ہے 11ویں دینے والے، اور بے ایمان کے ساتھ لڑکی مانگ رہے، اپنی مسلمان بیٹی کو جہنم کی آگ میں جھونک رہے۔ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک لوگ تو دعوت دیتے ہیں دوزخ کی، ان کے اعمال دوزخ کے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ دعوت دیتے ہیں جنت جانے کی، اس لیے فرمایا کہ مشرک سے بچو۔ والمغفرہ، اور تمہیں بخشنے کی، بإذنہ، اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ للناس، اور بیان فرماتے ہیں یہ مسئلے لوگوں کو، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ کچھ سوچے۔ تو اس آیت سے حد بندی ہو گئی کہ مومن کا نکاح غیر مومن سے نہیں ہو سکتا، سوائے یہودیہ اور نصرانیہ کے، کہ ان کے لیے سورۃ مائدہ میں استثناء ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن عمر اور بہت سارے صحابہ اور ائمہ وہ فرماتے کہ اس آیت سے وہ بھی منسوخ ہے، اور بعض کے اور اکثر کہتے ہیں کہ نہیں، اس آیت سے اس میں تخصیص ہے، لأہل الکتاب، لأہل الکتاب،